بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا، پڑھانا اور اس سلسلے کے ساتھ جڑنا بلا شبہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور آپ تمام شرکاء جو اس کورس کا حصہ ہیں بلا شبہ وہ بہت سعادت مند ہیں کہ وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات طیبہ کو اللہ رب العزت نے پوری کی پوری انسانیت کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ صرف نمونہ نہیں بلکہ بہترین نمونہ ہے۔ اب جو ذات پوری کی پوری صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہو، اور ہماری ہدایت اور ہماری کامیابی اس ذات کی پیروی پر منحصر ہو کہ ہم تبھی کامیاب ہو سکیں گے اگر ہمارا زندگی گزارنے کا جو روڈ میپ ہے، جو طریقہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو بلا شبہ ہم ناکام، آخرت میں کسی طور پہ بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ہم نے وہ طریقہ فالو نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے۔ تو ایک مسلمان کے لیے اپنے پیغمبر کی ہستی سب سے زیادہ مقدم ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کا ایمان اور ایمان کی معرفت اور ایمان کی منازل کو طے کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ذات نبی پر موقوف ہوتی ہیں۔ اگر مسلمان کو اپنے پیغمبر کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں معلومات حاصل ہیں تو یقیناً وہ اس طریقے پر بھی چل سکے گا، وہ انہی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر اپنی زندگی گزار سکے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی آپ لوگ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تم سب کو تمہارے والد سے، تمہاری والدہ سے، تمہارے بچوں سے اور پوری کی پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی جب تک میری محبت وہ آپ کی ترجیح اول نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ مطلوب ہے، مقصود ہے کہ حضور سے محبت کی جائے۔ اور دنیا کا بہت سادہ اور سمپل اصول ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا جس سے آپ محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں تو پہلا تقاضا اس ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں پتا ہو، آپ اس کو جانتے ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے ذات اقدس کے بارے میں معلوم ہو، ہم حضور کی معرفت ہو، ہمیں ہمارے نبی کیسے تھے، ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ نے بچپن کیسے گزارا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ نے مکہ المکرمہ میں جو زندگی گزاری اس میں کیا فراز آئے، اور کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیسے آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ زندگی گزارنے کا جو روڈ میپ ہے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہے تو میں کامیاب ہوں۔ اگر میں اپنی زندگی کو اسی طرز پہ چل رہا ہوں جو حضور بتا کر گئے ہیں تو پھر میری کامیابی یقینی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے اس روڈ میپ کے بارے میں، مجھے اس طریق کے بارے میں، اس راستے کے بارے میں تب پتہ چلے گا نا جب مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہوگی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے ہماری ضرورت ہے اور محبت کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہمیں حضور کے بارے میں پتہ ہو، حضور کی معرفت حاصل ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کو جب اللہ نے پوری کی پوری انسانیت کے لیے بہترین اسوہ قرار دیا ہے تو وہ اسوہ محض مخصوص طبقات کے لیے نہیں ہے، یا وہ امت کے مخصوص افراد کے لیے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے اسوہ تھے، عربوں کے لیے آئیڈیل تھے، اجمیوں کے لیے نہیں تھے، مکہ والوں کے لیے تو آئیڈیل تھے، دنیا آئیڈیل نہیں تھے، یا خاص اس زمانے کے لوگوں کے لیے تو آئیڈیل تھے لیکن بعد کے لوگوں کے لیے آئیڈیل نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کے لیے بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل، یعنی اگر انسان کسی کو آئیڈیل بنا سکتا ہے یا جو آئیڈیل بننے کے لائق ذات ہے پوری کی پوری کائنات میں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر ظاہر ہے ہم نے جب زندگی گزارنی ہے تو زندگی میں ہمیں مختلف مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے
اپنے پیغمبر کو ان تمام کے تمام مراحل سے گزارا، ان تمام کے تمام احوال سے گزارا کہ جن سے ایک امتی نے گزرنا تھا، بلکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان کیفیات سے بھی گزارا ہے کہ جن کیفیات سے بعد میں آنے والی کسی بھی امت کو گزرنا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بلکہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو والد کا انتقال ہو گیا، اور پھر پیدائش کے چھٹے سال میں جو ہے آپ کی ولادت کے بعد 5 سال 6 سال کا عرصہ گزرتا ہے، والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر دادا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ یہ ذات اللہ رب العزت کی سب سے محبوب ترین ذات ہے، لیکن ان کے والد کا دیدار ہی نہیں کیا، والد کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ ابھی ماں کے پیٹ میں والد چلے گئے۔ پھر والدہ اتنی عمر کو آتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، پہچان ہوتی ہے والدہ کی، والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے۔ پھر تھوڑے مزید بڑے ہوتے ہیں، دادا کی شفقت 2 سال ملتی ہے، پھر دادا بھی چلے جاتے ہیں۔ آخر کیوں اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب ترین بندے کو ان ساری کی ساری کیفیات سے اور اس یتیمی کی اذیت سے گزارا؟ تو اس کا بنیادی، اس میں جہاں اور بہت ساری حکمتیں تھیں، وہیں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کل کو اس پیغمبر نے در یتیم بننا تھا، اس در یتیم نے یتیموں کا سہارا بننا تھا، اس نے بعد میں آنے والے انسانوں میں سے جتنے بھی انسان، جتنے بھی لوگ ایسے کہ جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ گیا، تو ان سب کے لیے حضور نے صاحبان بننا تھا، ان کے لیے اسوہ بننا تھا اور ان کا درد محسوس کرنا تھا، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس کیفیت سے گزارا۔ پھر اسی طرح علم یزید کا یتیمن فاوا، اللہ نے قرآن میں سورۃ الضحیٰ میں جو کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو علم یزید کا یتیمن فاوا، کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اس کیفیت سے جو گزارا، پھر آپ دیکھیں میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اب اگر دیکھیں کسی کوئی امتی ہے جو اس اذیت سے گزر رہا ہے کہ اس کے والدین کا انتقال ہو گیا، اس کے بچپن میں یا اس کے لڑکپن میں، اس کی جوانی میں یا اس کی عمر کے کسی بھی حصے میں اس کے بڑوں کا، اس کے والدین کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جاتا ہے، تو اس کو سہارا لینے کے لیے، اس کو تسلی کے محسوس کرنے کے لیے، صبر کرنے کے لیے اور سہارا اور تسلی کے لیے کسی اور کے در پہ جانے کی حاجت نہیں ہے۔ اس کو سہارا یہاں پہ بھی سہارا لینا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے یتیمی برداشت کی، تو مجھے سہارا وہیں سے مل رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، آپ کے 3 بیٹے اور آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ان میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ساری کی ساری اولاد ایسی ہے کہ جن کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر کی پاتال میں اتارا ہے۔ تو بعد میں آنے والے امتیوں نے اس درد سے گزرنا تھا کہ اگر کسی کا لخت جگر فوت ہو گیا ہے، کسی کا نور نظر اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس کو اگر سہارا لینا ہے، تسلی لینی ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو آئیڈیل اور نمونہ رسول اللہ کی ذات کو بنانا ہے کہ حضور نے تو اپنے 7 میں سے 6 بچوں کو تو خود قبر میں اتارا ہے۔ تو جناب نبی کریم پھر اسی طرح آپ کوئی بھی، یعنی انسان کوئی بھی ایسا مرحلہ اپنی زندگی کا اٹھا لے اور اس میں وہ دیکھنا چاہے کہ آیا میرے لیے رسول اللہ کی زندگی میں کوئی اسوہ اور نمونہ ہے کہ میں زندگی کیسے گزاروں، تو ہمیں ضرور کوئی ایسا ہماری زندگی کا گوشہ تشنا نہیں ملے گا، خالی نہیں ملے گا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اس میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ حتیٰ کہ اگر ایک چرواہا بھی کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے، سوال کرتا ہے کہ آیا نبی آخر الزماں کی زندگی میں میرے لیے کوئی اسوہ ہے، میرے لیے کوئی وہ نمونہ ہے، تو اس کو بھی جواب ملے گا کہ جی ہاں، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بھی نمونہ ہے۔ رسول اللہ نے 10 سال کی عمر میں جو بکریاں چرائی ہیں، بکریاں چرا کے دکھایا کہ ایک چرواہے نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانوں کے لیے ہر اعتبار سے وہ بہترین نمونہ ہے۔ کچھ تمہیدی باتیں آپ سے ہو گئی ہیں، اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کی حیات طیبہ کے انشاءاللہ جو 63 سال ہیں ان کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے، ایک ایک واقعے پہ تفصیل سے بات کریں گے، اس کی حکمتوں پہ بات کریں گے کہ فلاں واقعہ پیش آیا تو اس میں کیا حکمتیں تھیں، تو ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ لمحہ بلمحہ ہم تفصیل سے بات کرتے رہیں گے۔ پہلے ہم سبقن جو ہے ظاہر ہے ہمارے اسباق ہونے ہیں، تو آج ہماری پہلی کلاس ہے، تو اس میں ہم ایک چیز تو ہم میں سے ہر ایک کو ازبر یاد ہونی چاہیے اور ہم نے آج کی کلاس میں وہ یاد کر کے جانی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ کے بارے میں ہم نے آج جو بنیادی خاکہ ہے اس کا وہ ہمیں یاد کر کے جانا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ حیات طیبہ، آپ کی جو 63 سالہ زندگی مبارک ہے، اس کو جاننا، اس کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا یقیناً ضروری ہے۔ بس اوقات یہ دقت ہمیں پیش آتی ہے کہ ہمیں واقعات یاد نہیں رہتے، ہمیں یہ نہیں یاد رہتا کہ کون سا واقعہ کب پیش آیا، اور واقعات کی ترتیب یاد نہیں رہتی، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔
اعلان نبوت سے پہلے 40 سال، مکۃ المکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال، اور پھر مدینہ المنورہ میں 10 سال۔ اعلان نبوت سے پہلے جو 40 سال ہیں اس کے بھی 3 حصے ہوں گے، مکۃ المکرمہ کے جو 13 سال ہیں اس کے بھی 3 حصے ہوں گے، اسی طرح مدینہ المنورہ کے جو 10 سال ہیں اس کے بھی 3 حصے ہوں گے۔ اعلان نبوت سے پہلے جو مکی زندگی ہے اس کے بھی 3 حصے، 3 حصے یوں بنیں گے: 1 سے 12 سال، 12 سے 25 سال، اور 25 سے 40 سال۔ 1 سے 12، 12 سے 25، اور 25 سے 40۔ اسی طرح جو مکۃ المکرمہ کے 13 سال ہیں اس کے بھی 3 حصے بنتے ہیں: 1 سے 3، 3 سے 10، اور 10 سے 13۔ 1 سے 3، 3 سے 10، اور 10 سے 13۔ پھر اسی طرح مدینہ المنورہ کے جو 10 سال ہیں اس کے بھی 3 حصے بنتے ہیں: 1 سے 6 سال، 6 سے 8 سال، اور 8 سے 10 سال۔ 1 سے 6، 6 سے 8، اور 8 سے 10۔ 1 سے 6، 6 سے 8، اور 8 سے 10۔ اب یہ جو ہم نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال پڑھے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے کے 1 سے 12 سال، 12 سے 25 سال، اور 25 سے 40 سال، تو اب ان کے نام ہم یاد کر لیتے ہیں۔ 1 سے 12 سال کو ہم کہیں گے بچپن مبارک، 12 سے 25 سال نوجوانی مبارک، اور 25 سے 40 سال جوانی مبارک۔ اسی طرح جو مکۃ المکرمہ کے 13 سال ہیں اس کے بھی 3 حصے ہم نے بنائے: 1 سے 3 سال خاموش دعوت و تبلیغ، 3 سے 10 سال اعلانیہ دعوت و تبلیغ، سے 13 سال بیرون دعوت و تبلیغ۔ اسی طرح مدینہ المنورہ کے جو 10 سال ہیں اس کے بھی 3 حصے ہیں: 1 سے 6 سال مشکلات اور استحکام ریاست، 6 سے 8 سال صلح اور خطوط، اور 8 سے 10 سال فتوحات اور وفود۔ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ جو بنیادی خاکہ ہم نے کر لیا، مثلا بچپن مبارک ہے تو بچپن میں کیا کیا تفصیلات ہیں، تو یہ آپ کے سامنے یہ آ رہی ہیں، یہ انشاءاللہ ان میں سے ایک پہ بات ہوگی۔ پھر اسی طرح نوجوانی مبارک میں اس میں کیا کیا تفصیلات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ پھر اسی طرح جوانی ہے اس میں کیا تفصیلات ہیں۔ پھر جو مکی زندگی ہے 1 سے 3 سال خاموش دعوت و تبلیغ، اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے، کیا کیا تفصیلات، اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو اس طرح کرتے کرتے انشاءاللہ مکمل سیرت طیبہ پر تفصیل سے بات